نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. آج سے جو ہے ہماری سورہ نور سٹارٹ ہو رہی ہے. سورہ مومنون ہماری مکمل ہو گئی تھی پچھلی کلاس میں. سورہ نور جو ہے یہ ایک مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی تھی، اور تقریباً جو اس کی زیادہ پرومیننٹ رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً سن 6 ہجری یعنی کہ ہجرت کے 6 سال بعد اس وقت اس کے آس پاس یہ نازل ہوئی ہے. اس کے اندر آ، بہت سی ایسی اخلاقی چیزوں کے بارے میں بات ہوئی ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں. کچھ فقہ سے ریلیٹڈ بات ہوئی ہے کہ کچھ ایسے گناہ جو کہ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا سزائیں دی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رویہ، ایٹیٹیوڈ کہ کس طریقے سے آپ کو ریاکٹ کرنا چاہیے جب کوئی ایسی بات ہو. اس سورہ کے اندر جو واقعہ افک ہے بڑا مشہور، جو حضرت عائشہ کے بارے میں ہے، ان کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا گیا تھا، اس کے بارے میں ہے. لیکن اگر آپ کبھی غور کریں بیٹا، یوزلی ہم جب سٹوریز پڑھتے ہیں تو ان میں کوئی ایک مورل نکل کے آتا ہے کہ مورل آف دا اسٹوری واز کہ آپ نے یہ اسٹوری پڑھی اور اس میں سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے ہمیں. لیکن قرآن کی ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی کوئی واقعہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک مورل نہیں ملتا، ملٹیپل مورلز ملتے ہیں. جو آیت آتی جاتی ہے اس کے اندر اس واقعے میں جو مین کردار ہوگا اس کا کیا رویہ تھا، اس کے ارد گرد کے لوگوں کا کیا رویہ تھا، اور ان لوگوں اس میں جو ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، تو کچھ لوگ کسی طریقے سے بات کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ کسی طریقے سے ریاکٹ کر رہے ہوں گے، اس کے ارد گرد کے لوگوں کا رویہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو چاہے آپ اس سچویشن، تو ہمارے لیے یہ جو لیسن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ اس سچویشن کے اندر ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، یا اگر آپ کے سامنے وہ سچویشن ہوئی ہے تو آپ کو کیسے لوگوں میں شامل ہونا ہے اور آپ کو کیسے ریاکٹ کرنا ہے. تو قرآن کی سٹوریز مختلف اینگلز سے کور کر رہی ہوتی ہے، مختلف قسم کے مورلز ہمیں دے رہی ہوتی ہے. یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. تو جب بھی آپ قرآن کا کوئی واقعہ پڑھیں گے تو اس میں سے نوٹس کریے گا کہ ہم کون سے گروپ میں ہیں، ہم کس طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں. ہمیں جب ہمارے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے، یا ہمارے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے، یا ہمارے کسی قریبی کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے، تو وہ کیسے ریاکٹ کرنا چاہیے اس کو، یا ارد گرد کے لوگوں کو کیسے ریاکٹ کرنا چاہیے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس ضرور غور سے سنیے گا، کیونکہ آ، جب میں یہ والی جو آیتیں ہیں، آج کل یہ چیز بہت عام، بہت کامن ہو چکی ہے کہ لوگوں کے اوپر بہتان بازی کی جائے، لوگوں کے کردار کے اوپر بات کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہ چیز اس آیت کے اندر بڑی جو ہے مین، آپ دیکھیے گا یہ چیز ڈسکس کی گئی ہے اس کے اندر. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ ایک عظیم صورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو تم پر فرض کیا ہے. مطلب اس میں جو کچھ احکام ہیں وہ بالکل فرض ہیں، کیونکہ وہ فقہ ہے، جو ہمارا رولز ہیں، شریعت ہے، آپ سمجھ لیں. اور ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زنا کرنے والی عورت
اور زنا کرنے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اچھا، زنا بیسیکلی کیا ہے؟ زنا وہ ایکچوئل ایکٹ ہے جو کہ شادی کے علاوہ ایک مرد اور عورت کے درمیان قائم ہوگا، جو ایک انتہائی بے حیائی کا کام ہے، اور اس کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو زنا بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ شادی کے علاوہ، آپ کی نکاح نہیں ہوا ہوا، آپ کسی کے نکاح میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو مرد اور عورت کے درمیان تعلق قائم ہوگا اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں سزا سنائی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام کے نزدیک یہ ایک بہت ہی سنگین قسم کا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں سزا کیا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، لیشز جس کو کہتے ہیں، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کی تنقید کے معاملے میں، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں اوہ یہ تو بڑی سخت سزا سنا دی گئی۔ جیسے کہ عام آج کل معاشرے میں اور ٹی وی اور میڈیا کیا اس چیز کو پورٹری کرتا ہے کہ محبت سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، دو محبت کرنے والوں کو علیحدہ کر دی، اس طرح کی جو فضولیات اور بے بنیاد اور بکواس باتیں جو کہ آج کل لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، جو کہ ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا بھی ڈال رہا ہے، ہمارے ڈراماز میں، ہمارے موویز میں، ان تمام چیزوں میں جو معصوم ذہن ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، جن کے چھوٹے بچے تو خیر میں نہیں کہوں گی، ایڈلٹس ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ والی باتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ یہ ایک بڑا ہی پاکیزہ محبت سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ سب بے بنیاد اور فضول باتیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان ایک طرف اس طرف جانا شروع ہوتا ہے تو پھر ایک قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، اور ہوتے 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 وہ زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جب کوئی اسلامک سزا کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی سخت سزا ہے کہ ان کو لیشز مارے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر آج آپ ویسٹ کا حال دیکھیں تو اس میں تو یہ فحاشی، یہ بے حیائی تو انتہائی عام ہو چکی ہے۔ آپ کو ہارڈلی فیملیز نظر آتی ہیں، ہر جگہ کسی کونے میں، کسی کہیں اور آپ کو صرف کپلز نظر آ رہے ہوں گے، اور ویسٹ میں چھوڑیں، دس از سو انفارچونیٹ۔ آپ آج مال میں چلے جائیں پاکستان کے اندر، مسلمانوں کے بچے جن حالات میں آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی شکلوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا ابھی کوئی ایسے ہی شادی شدہ تو نہیں لگ رہے ہوتے، اور اس قدر بہرا روی اور بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کو جگہ جگہ پارکس کے اندر، مالز کے اندر، اس طرح کی اور سنیماز کے اندر آپ کو اس طرح کپلز نظر آ رہے ہوں گے۔ تو ان کو کہا تو یہ جا رہا ہوتا ہے کہ جی پیار اور محبت کا رشتہ ہے، لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہوگا کہ بیسیکلی وہ بے حیائی ہو رہی ہوگی، اور اگر کوئی وہ ایکٹ اس حد تک جب وہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کو کوئی سزا دینے کی بات کی جاتی ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے، یہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی افغانستان کے اندر جب یہ باقاعدہ کوڑوں کی سزا دی گئی ہے اور سرعام دی گئی ہے، جیسے کہ ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ اہل ایمان کا ایک گروہ ان کے اندر موجود ہو، تو یہ جو ہیومن رائٹس والے لوگ ہیں یہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ تو بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو اتنی سخت سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں نرمی نہیں برتنی ہے تم نے، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کا معاملہ کریں، اور چاہیے یہ کہ ان دونوں کی اس سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ اہل ایمان؟ تاکہ اور کوئی یہ نہ کرے، اس کو سزا کو وٹنس کر سکے لوگ۔ ایگزیکٹلی، تاکہ یہ چیز وٹنس ہو سکے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زنا کی سزا اگر غیر شادی شدہ ہے، کیونکہ اب یہاں پہ جو ہے ذکر کوڑوں کا آیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس میں جو واقعات موجود ہیں آپ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں، احادیث موجود ہیں کہ آپ نے اگر غیر شادی شدہ تھا تو اس کو 100 کوڑے مارے ہیں، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کے لیے سنسار ہے، یعنی کہ اس کو اتنے پتھر مارے جائیں۔ حدیث میں ایسی کئی واقعات موجود ہیں، یہ گڑھا کھودا گیا، اس شخص کو اس میں ڈالا گیا اور اس کو اتنے پتھر مارے گئے کہ وہ مر گیا، یہ سنسار ہے۔
تو شادی شدہ کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہیں، اور حدیث میں جو ہے غیر شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ جو ہے وہ سنسار کیا جائے گا، اسے اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ مر جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ خوش نصیب ہوگا جو کہ دنیا میں سزا پالے گا، کیونکہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے، اس کے بال اس کے جو ہے اس کے اگینسٹ 4 گواہ بھی موجود مل جاتے ہیں، اور اس کو دنیا میں سزا بھی مل جاتی ہے، تو وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زانی مرد کو روا نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ ہی سے یا مشرکہ سے۔ یہ یاد رکھیں، یہ کوئی رول یا رولنگ اس طرح سے نہیں آ رہی ہے، یہ فقہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ مکھی جو ہے وہ گندگی پہ ہی بیٹھتی ہے، اسی طرح زانی مرد کو روا نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ ہی سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت بھی اسی لائق نہیں کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا کوئی مشرک۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اسی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اور حرام کر دیا گیا ہے یہ زانی یا زانیہ سے نکاح مومنین پر، یعنی کہ کوئی مسلمان ہے اور اگر وہ جانتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں کئی دفعہ پتا ہوتا ہے کہ جی بد کردار مرد ہے لیکن اچھی پاورفل فیملی ہے، امیر فیملی ہے، تو بچیوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے، یا لڑکے کا نکاح جو ہے لڑکا انکلائنڈ ہو گیا ہے، پتہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے، بے شک گواہ موجود نہ ہو یا ایسے کچھ نہ ہو، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بد کردار انسان ہے، لیکن خوبصورت ہے وہ لڑکی، اسٹائلش ہے وہ لڑکی، اور لڑکے اس طرف سے انکلائن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور حرام کر دیا گیا ہے یہ زانی اور زانیہ سے نکاح مومنین پر، یہ آپس میں ہی ٹھیک ہیں۔ جیسے پہلے میں نے کہا نا کہ جیسے مکھی جو ہے وہ گندگی پہ ہی بیٹھتی ہے، یہ آپس میں ہی سیٹ ہے۔ مومنین کے لیے یہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اس ایکٹ میں ملوث ہیں، جو کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ بے بنیاد لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر وہ نہ لا سکے 4 گواہ، تو ایسے لوگوں کو لگاؤ 80 کوڑے، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اگر کوئی پاک دامن عورتوں کے اوپر اس طرح کے بہتان لگا رہا ہے تو اس کے لیے 80 کوڑے ہیں۔ مجھے بتائیں جو زنا کر رہا ہے اس کو کتنے کوڑے مارے جا رہے ہیں؟ 100۔ اور جو صرف یہ بہتان لگا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اس کو کتنے مارے جا رہے ہیں؟ آلموسٹ اتنے ہی، 80 کوڑے اسے مارے جا رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی پاک دامن عورت کے اوپر اس قسم کا کوئی بہتان لگانا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں ذرا بتائیں مجھے؟ آپس میں یونیورسٹی کے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر یہ باتیں آرام سے کہہ دیتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ ہماری فیملی میں تو بہت عام ہے کہ کسی کی بیٹی کے بارے میں بہت شوق سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بیٹی کا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب ہم کسی کی پرسنل لائف کو بہت انٹرسٹنگلی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور ایون ٹیچرس کو نہیں چھوڑتے، ہم ٹیچرس کے بارے میں افیئرز اڑائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے بچوں کو نہیں چھوڑتے، اپنے ارد گرد سلیبریٹیز جو ہیں، سو کالڈ، اگین میں یہی کہتی ہوں سو کالڈ سلیبریٹیز، ان کو نہیں چھوڑتے، ان کے بارے میں افواہیں اڑانی شروع کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کا افیئر فلاں کے ساتھ چل رہا ہے اور فلاں کا افیئر فلاں کے ساتھ چل رہا ہے۔ دیکھیے
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی گواہ نہ لا سکے، لیٹ سپوز کہ کوئی مسلمان معاشرے میں اس ایکٹ میں ملوث ہو بھی گیا ہے، اس گناہ میں پڑ بھی گیا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے اس کے لیے 4 گواہ لانے آسان ہوں گے اگر کوئی کسی کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں؟ ایسے ایکٹ کے لیے 4 گواہ لانے آسان کام ہے؟ اگر کسی نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے پھر بھی کہا گیا ہے 4 گواہ لے کر آؤ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی کا چرچا عام نہ ہو۔ لیٹ سپوز اگر کوئی اس ایکٹ میں پڑ بھی گیا ہے، اس برائی میں، اس گندگی میں پڑ بھی گیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں۔ اس لیے ایک بندے کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا، 4 بندے لے کر آئے وہ۔ 90% تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی بے بنیاد بات کر رہے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو ہمارے لیے ایسی بات ہے جیسے ہم نے اٹھ کے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، یہ تو بالکل بغیر سوچے سمجھے ہم لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایک میسج فارورڈ کرنا، شیئر کرنا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ فلاں کا افیئر فلاں کے ساتھ۔ لیکن اسلام میں اس کو کیوں 4 گواہ لانے کے لیے کہے گئے ہیں کہ اگر کوئی اس برائی میں ملوث ہے بھی تو برائی کا چرچا عام نہ ہو، بے حیائی کی باتیں عام نہ پھیلیں اس طرح کی۔ اور میم اگر ایسا ہو کہ فور سپوز کوئی آپ سے کہہ رہا ہے، کوئی آپ کا بہت کلوز ہے، وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہے کسی کے بارے میں، اور اس میں آپ نے وہ بات دیکھی بھی ہو، مطلب آپ نے خود نوٹس بھی کیا ہو کہ وہ ساری جو یہ سائنس تو جو وہ شخص زنا کا بتا رہا ہے، الزام ہو رہا ہے، آپ کس کو زنا کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ میں افیئر کی باتیں نہیں کر رہی، تو میں اس کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ تو اس طرح کی برائی کے چرچے کو عام نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ ہاں آپ کے پاس گواہ موجود ہیں اور آپ جو ہیں اس کو جو جو جس کے اوپر یہ بات ہوئی ہے، جو مجرم ہے، اس کو آپ واقعی پھر اس 100 کوڑوں تک لے کر جائیں، پھر آپ اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں، بالکل پھر بالکل صحیح ہے۔ لیکن کئی دفعہ بے بنیاد باتیں کر کے ہم لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ میم زنا کے علاوہ بھی تو لوگ الزام لگا کے اور اس طرح کرتے ہیں، تو وہ بھی بالکل بہت بیٹے، گناہ ہوتا ہوگا۔ ٹوٹل بالکل، ابھی ہم آگے جا کے جب ہم حضرت عائشہ کے بارے میں ابھی جو یہ قصہ سٹارٹ ہوگا اور ہم یہ پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کو اگر کوئی اس طرح کی بات، اس طرح سے باتیں اگر اڑا دی جاتی ہیں تو پھر ہمارا ری ایکشن آگے سے کیا ہونا چاہیے کہ ہم فوراً اگلے کو سنب کریں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اچھا گمان رکھے لوگوں کے بارے میں۔ زنا کو چھوڑیں اور افیئرز یا اس طرح سے اڑا دیے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے، آپ لوگوں کو ایموشنلی ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے بارے میں جب کوئی اس طرح سے بات کرتے ہیں اور اس شخص کو پتہ چلتا ہے، اگر یقین کریں جو نیک خصلت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایموشنلی تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ بے حیائی یا دھڑلے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو اس کام میں ملوث ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ اس سے بالکل دور ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ایموشنلی کتنا ڈیمیجنگ ہوتا ہے کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا، یہاں تک کہ بھی یہ فلاں کا فلاں سے افیئر ہے، یہ توڑ دیتا ہے ایک انسان کو۔ آگے چلتے ہیں۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کریں تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک جو اگر کسی نے ایسا کوئی کام، کسی کے اوپر بہتان یا تہمت لگائی ہے
اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کو 80 کوڑے مارے گئے، اور پھر اس کے بعد آیا ہے کہ اس کی گواہی دوبارہ کبھی قبول نہ کی جائے، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی اصلاح کر لی اور اس نے توبہ کر لی اور اس گناہ سے معافی مانگ لی، اور پھر آپ اس کا کردار دیکھیں گے کہ آئندہ اس نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، پھر اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ تو جو وہ میاں بیوی کا رولنگ تھی وہ اب آ رہی ہے۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور گواہ نہ ہو، تو ایسے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ وہ یقیناً سچا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شوہر ہے جس نے اپنی بیوی کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، تو میاں بیوی کے بارے میں تو یہ کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تو یہ کلوز ریلیشن شپ ہے۔ تو اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کی قسم کھائیں، 4 بار گواہی دے کہ یہ یقیناً سچا ہے۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ 4 دفعہ تو یہ کہے کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور پھر 5ویں دفعہ، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ یعنی کہ 4 دفعہ تو وہ یہ قسم کھائے اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہو، جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس کی قسم کھانے کا پھر طریقہ یہ ہے، اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکا لیکن اس نے اپنی بیوی کو اس طرح کے ایکٹ میں ملوث دیکھا ہے، اس طرح کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ وہ 4 دفعہ کہے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گا کہ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ۔ تو اس گواہی پر، اس قسم کھانے پر اس عورت کے اوپر جو ہے الزام ثابت ہو جاتا ہے، اس اسپاؤس کے اوپر الزام ثابت ہو جاتا ہے۔ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔ اور اس عورت سے یہ بات سزا کو ٹال سکتی ہے۔ اگر تو اس نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب اس کے اوپر سزا آ گئی ہے کہ اب اس عورت کو سزا ملے گی، لیکن اور اس عورت سے یہ بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے۔ اب وہ آگے سے وہ بھی قسم کھا لے کہ نہیں نہیں میں سچی ہوں، میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ اس کا شوہر یقیناً جھوٹا ہے۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ دیکھیے، اگر ایک تو عام معاملہ بیان کر دیا گیا کہ اگر کسی نے کسی پہ الزام لگایا ہے کسی پاک دامن عورت کے اوپر اور وہ کوئی گواہ نہیں لا سکا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری طرف رولنگ یہ آئی ہے کہ میاں بیوی کا، شوہر اور بیوی کا معاملہ علیحدہ ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اس ایسے کام میں ملوث دیکھا تو وہ یہ قسم کھائے کہ میری بیوی نے یہ کام کیا ہے، میں سچ بول رہا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہو، تو اس بیوی کے اوپر بات آ جائے گی کہ اس کے اوپر سزا سنا دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس سزا سے بچ سکتی ہے، کیسے؟ کہ وہ بھی یہ قسم کھا لے کہ میں سچ بول رہی ہوں، میرا میاں جھوٹا ہے، 4 دفعہ یہ کہے اور 5ویں دفعہ یہ کہہ دے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے پہ اللہ کا غضب ہو، تو وہ سزا سے بچ جائے گی۔ اب یہ معاملہ کیا ہوا؟ اب یہ معاملہ چلا گیا آخرت پہ، اللہ کے کورٹ میں اس طرح سے چلا گیا۔ اب ان لوگوں کو دنیا کے طور پہ تو کوئی سزا، ان میں علیحدگی ضرور کرا دی جائے گی، لیکن ان دونوں کو دنیا میں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ نہ ہی شوہر کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور نہ ہی بیوی کو سنسار کیا جائے گا، لیکن آخرت میں پھر اس کا حساب ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ابھی تک کیا بات سمجھ آئی ہے بیٹے؟ یہاں تک کیا بات سمجھ آئی؟ یہاں تک یہ سمجھ آیا ہے بارے کہ میں 2 کچھ بھی رولنگز ہیں۔ غلط سوچنے سے پہلے وہ سوچنا چاہیے۔
کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں کوئی بھی اور جی حفصہ آپ بھی کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی، دو رولنگز ہیں. ایک رولنگ یہ ہے کہ شادی شدہ کے لیے الگ سے حکم ہے، غیر شادی شدہ کے لیے الگ سے حکم ہے، اور میاں بیوی کے لیے الگ سے حکم ہے. اب تک جو بتایا گیا ہے اس میں تین جو ہیں وہ رولز ہمیں رولز آ پتہ گئے چلتے ہیں. بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے معاملے میں بغیر گواہوں کے بات کی گئی کس قدر ڈسکریج کی گئی ہے نا. جی بالکل. بس آگے چلتے ہیں. اب یہ اس کو واقعہ اف بھی کہتے ہیں. میں نے حدیث نمبر لکھ دیا ہے. اس کی یہ ایک طویل حدیث ہے. اس کو اگر آپ چاہیں sunnah.com پہ جا کے صحیح بخاری کی حدیثیں پڑھ سکتے ہیں. اس میں حضرت عائشہ کا مکمل واقعہ بیان کیا گیا ہے. میں آپ کو تھوڑا شارٹ کر کے بتا دیتی ہوں کہ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات پہ جاتے تھے تو ان کوئی ایک ازواج مطہرات میں سے وہ ان میں سے کچھ کو ساتھ لے جاتے تھے، کبھی کسی ایک کو لے جاتے تھے. تو ان کے لیے قرندازی ہوتی تھی، جن کا بھی نام آتا تھا وہ ان کو ساتھ لے کے جایا جاتا تھا. اس دفعہ حضرت عائشہ کا نام آیا. یہ تقریباً 6 ہجری کی بات ہے. آپ ساتھ گئی ان کے. جب غزوہ جب ہو گیا اور آپ واپس لوٹ رہے تھے تو انہوں نے جو تھا رات کا سفر جو تھا وہ تھا. اچھا پھر کہیں پہ کیونکہ ایک لمبا بڑا قافلہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی جگہ کے بعد رکتا ہے. تو جب ایک جگہ قافلہ رکا تو حضرت عائشہ جو تھی، جب وہ ہوا ٹائم کہ جی چلو اب واپسی کا چلنا شروع کرتے ہیں، تیاری شروع ہوئی، تو وہ قضاء حاجت کے لیے، کیونکہ پہلے واش رومس اس طرح سے نہیں ہوتے تھے، باتھ روم ساتھ تو نہیں ہوتے تھے، وہ باتھ روم کے لیے کہیں دور قافلے سے ذرا فاصلے پر گئیں قضاء حاجت کے لیے. جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار جو ہے وہ نہیں، وہ مسنگ ہے. جو انہوں نے نیکلس پہن رکھا تھا وہ ہار مسنگ تھا. وہ واپس اس جگہ پہ وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی، اور جب واپس قافلے کی جگہ پہ لوٹی تو قافلہ نکل چکا تھا. پہلے وہ جو ایک آپ سمجھ لیں کورڈ سے کچھ باکسز ٹائپ اس طرح سے ہوتے تھے جن کے اندر عورتیں بیٹھتی تھیں، اور یہ پردے کے بعد کی آیات ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا. اچھا آپ تو جو لوگ جو تھے، کیونکہ حضرت عائشہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑی ینگ سی پتلی دبلی سی تھی، تو جو وہ باکسز جو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھتے تھے انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اس میں موجود نہیں ہے. تو ان لوگوں نے وہ باکس اٹھا کے اوپر رکھا اور وہ قافلہ لے کے چل پڑے. جب آپ واپس آئیں تو قافلہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. اس میں آپ نے ماشاءاللہ عقل مندی یہ کی حضرت عائشہ نے کہ انہوں نے سوچا کہ جب وہ مجھے وہاں پر جو ہے ڈولی ٹائپ جو ہے اس کے اندر نہیں پائیں گے تو مجھے آ کے واپس یہیں سے آ کے لے کے جائیں گے. تو وہ وہیں پر ایک جگہ پہ بیٹھ گئی. پہلے جو قافلہ ہوتا تھا اس کے پیچھے ایک جو صحابی تھے ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب قافلہ گزر جائے تو ایک شخص جو ہے تھوڑا فاصلے سے پیچھے کو چلے کہ جب وہ وہاں سے گزرے تو اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو یا اس طرح سے تو وہ ساتھ لے کر آ جائیں. قافلے کے پیچھے نظر آتا رہے کہ بھئی کوئی پیچھے چیز رہ تو نہیں گئی. جب وہ وہاں پہ پہنچے تو حضرت عائشہ وہاں پہ موجود تھی، اور وہ کیونکہ کافی دیر سے انتظار کر رہی ہوں گی تو وہ وہاں پر ان کی آنکھ لگی اور وہ سو گئی. جب وہ صحابی وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے، کیونکہ وہ جب سو رہی ہوں گی ان کا جو پردہ ہٹا تو انہوں نے دیکھ لیا حضرت عائشہ کو، اور انہوں نے اونچی آواز میں کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. اس آواز پر وہ اٹھ گئیں. ان صحابی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے ان کو پہچان لیا کیونکہ میں نے ان پردے نازل ہونے کی آیات سے پہلے انہیں دیکھ رکھا تھا. حضرت عائشہ اٹھی، ٹھیک ہوئی، اور انہوں نے اپنا اونٹ نیچے کیا. حضرت عائشہ اس پہ بیٹھی اور انہوں نے آگے جا کے قافلے کو جوائن کر لیا. وہاں پر ایک منافق جو تھا اس کا نام عبداللہ بن ابی، اس نے انہیں وہاں پہ جب دیکھا تو اس نے حضرت عائشہ کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں کرنی شروع کر دیں اور ان کے اوپر بہتان لگانے شروع کر دیے. واپس مدینے پہنچے. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1 مہینے تک ویسے بیمار رہیں تو وہ باہر زیادہ نکلی نہیں. لیکن یہ اس بات کا چرچا جو ہے وہ پورے مدینے میں پھیل چکا تھا اور لوگ جو ہے اس طرح سے باتیں کر رہے تھے. پھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جس طرح میں کیونکہ بیمار تھی تو جس طرح یوزلی آپ افیکشن اور محبت سے پوچھا کرتے تھے حال، آپ اس طرح اس افیکشن سے میرے پاس نہیں آ رہے تھے، لیکن آپ آتے تھے، میرا حال پوچھتے تھے اور آپ چلے جاتے تھے. پھر آپ آپ کی طبیعت بہتر ہوئی تو آپ اپنی ایک اور جو ان کی تھی جاننے والی ان کے ساتھ
اسی طرح ایک دن پھر دور گئیں قضائے حاجت کے لیے، تو وہ ذرا ان کی جاننے والی تھی، وہ ٹرپ ہوئی تو انہوں نے برا کہا ان کے ایک اور جاننے والے کو، جو کہ وہ شخص جو تھے وہ بھی اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس بہتان کو پھیلانے میں۔ تو انہوں نے کہا تم نے غلط بات کی ہے، تمہیں اس طرح کسی کے بارے میں بات نہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ تمہیں کسی کے بارے میں اس طرح سے برے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے مدینے میں؟ تو حضرت عائشہ بالکل انجان تھی، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو انہوں نے ان کو اس وقت وہ بات بتائی کہ تمہارے بارے میں اس طرح سے باتیں اڑ رہی ہیں اور تمہیں ان صحابی کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے بہتان لگایا جا رہا ہے۔ تو وہ چیز حضرت عائشہ کو بہت زیادہ ان کو ہٹ کی اور وہ بہت روئیں، اور جب وہ واپس گئیں تو انہوں نے اجازت مانگی کہ میں اپنے والد کے گھر پہ، حضرت ابوبکر کے گھر پہ جانا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہاں جا کے انہوں نے اپنی والدہ سے کنفرم کیا، تو ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں تم اس چیز کے بارے میں اتنا بودر نہ کرو۔ تو انہیں کنفرم ہو گیا کہ اچھا یہ واقعی بات ہو رہی ہے، اور وہ اس بارے میں بہت روئیں، بہت روئیں۔ ان کے بارے میں آپ فرماتی ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا، میں اتنا روتی تھی اس بات کے بارے میں۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں، ان کی پاک بازی کے بارے میں، ان کے پاک ہونے، صاف ہونے کے بارے میں آیات باقاعدہ نازل کی، اور پھر یہ سارا جو ہے پوری اس طرح سے یہ جو آیتیں اب نازل ہوئی ہیں جو ہم آج پڑھیں گے، اب پڑھیں گے، وہ اس کے اندر پھر یہ سارا قصہ آیا ہے۔ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ یہ پورا واقعہ پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں 2661 نمبر حدیث ہے۔ چلتے ہیں۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم۔ جو لوگ یہ بہتان گھر لائے ہیں یہ تم ہی میں سے ہیں، ایک گروہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ یہ جو افک کہتے ہیں، بہتان جو آیا ورڈ، یہ بہت مطلب سچائی سے کوئی کوسوں دور بات، مطلب جس کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، جس کا سچائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اتنا بڑا بہتان، اتنی بڑی بات ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ یہ کیوں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ میم کیونکہ اس میں شاید ان کے لیے کوئی سبق ہو یا سیکھ ہو کوئی، یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، اللہ ان کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہوں کہ وہ بے شک بیٹے، کس ٹیسٹ طرح۔ تو ایک بہت بڑا تھا، بہت بڑا ایک ٹیسٹ تھا، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس میں خیر کیا تھی؟ جب مسلمان مدینے میں تھے، اوبویسلی کوئی بہت زیادہ تعداد میں تو نہیں تھے، اس میں منافقوں کا پتہ چل جانا، آئیڈینٹیفائی ہو جانا، جو لوگ یہ بات، اب یہ جو عبداللہ بن ابی تھا جو یہ باتیں پھیلا رہا تھا، جس نے بیسیکلی انیشیٹ کی تھی، اور پھر جو جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، جو جو لوگ اس کے ساتھ مل رہے تھے، اس کا مطلب تھا کہ وہ اصل میں اسلام دشمن ہے۔ ظاہری طور پہ وہ مسلمان اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن وہ ہیں اسلام دشمن، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں وہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی آئیڈینٹیفائی ہو گئے نا یہ لوگ ایسے، اب آئندہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں بھی یہ خیر تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو گناہ اس نے کمایا، یعنی کہ جو جو اپنا پارٹ پلے کر رہا تھا، آپس میں گوسپس ہو رہے ہیں، اچھا ایسی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، صحیح صحیح، اوہو یہ تو بہت برا ہوا، یا اس طرح کی بات، اچھا مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی، اس طرح کی جو جو الفاظ استعمال کر رہے تھے، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو گناہ اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا بوجھ اپنے سر لیا، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ جو لوگ ایکٹیولی اس میں انوالو تھے اور یہ سلینڈر جو تھا، یہ بہتان جو تھا حضرت عائشہ کے بارے میں پھیلا رہے تھے، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔
ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے، یعنی کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو ایک کھلا بہتان ہے۔ گمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں، اب ظاہر سی بات ہے کوئی سب لوگ وہاں موجود تو نہیں تھے مدینے میں، بہت سے لوگ مدینے کے اندر تھے جب یہ سارا بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ مطلب آپ کو لوگوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، لوگوں کے کردار کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم کئی کئی سال لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ذرا سی بھی اونچ نیچ کی بات سن لیں تو فوراً یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا فوراً اپنا دل برا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ کنفرم بات کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہو تو تم کسی کے بارے میں پھر بری بات نہ کہو۔ یہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ میم اس جی جی بتائیے کیا کہا ہے؟ میم اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتہ بھی ہو پھر بھی آپ اس کے بارے میں کچھ نہ بولیں، کیونکہ وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہی ہوتا ہے نہیں بیٹے، میں۔ اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گمان اچھا رکھتے، حسن زن رکھو، آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو، آپ یہ سوچو ہی نہ کہ وہ برے ہیں، اللہ یہ کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے آپ نے کچھ دیکھ رکھا ہو، آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچا کریں۔ ہمارا رویہ الٹا ہوتا ہے، ہم پہلے ہی سوچتے ہیں اس نے ضرور ایسا کچھ کیا ہوگا جو یہ بات ہوئی ہے۔ اور میم یہی بات بھی ہے کہ اگر ہم کسی پہ پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ ہم پہ بھی ڈالے گا، تو اس وجہ سے بھی پردہ ڈالنا چاہیے۔ پردہ ڈالنا چاہیے، لیکن اس میں تو بیٹا اس سے بھی زیادہ ایک لیول اوپر کی بات ہو رہی ہے۔ آپ بات بالکل صحیح، پردہ تو ہم تب ڈالیں گے نا جیسے کہ اگر آپ کوئی عیب دیکھ رہے ہیں تو آپ پردہ پوشی کریں، جو کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن یہاں پہ تو ایک لیول اوپر بات ہو رہی ہے، یہ تو احسان کا معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ رکھیں ہی اچھا گمان، آپ سوچیں ہی نہ کہ کسی نے برا کیا ہوگا، یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ سوری شگفتہ، آپ کی آواز بہت ہلکی ہے، اونچا بولیں گی؟ اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی۔ میم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ وہ غلط ہو رہی ہے اور وہ چیز آپ نے خود نوٹس کی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ ہے کہ آپ چلے چانس دیے جا رہے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں، معاف کر دیا، لیکن وہ چیز صحیح نہیں ہو رہی، تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ مطلب ایک برائی آپ دیکھ رہے ہیں، برائی کو ختم تو کرنا ہے نا آپ نے۔ بیٹے بات اگین وہیں آج سے یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں اس چیز کی؟ آپ کو اگر کسی ایک انڈیویجول میں برائی اس طرح سے نظر آ رہی ہے، آپ انڈیویجول لیول پہ بات کریں، لیکن کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اگین برائی کا چرچا نہ کیا جائے۔ آپ نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ضرور جا کے نصیحت کریں انڈیویجول لیول پر۔ میم مجھے جو سمجھ آیا ہے اس میں ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح خواتین کی عادت ہوتی ہے گوسپس کرنا، تو اگر کوئی آپ کے سامنے کسی بھی بچی کے بارے میں، آپ کے گھر کی بچی، باہر کی بچی، خاندان کی بچی، محلے کی بچی کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی بات کر رہا ہے، تو آپ کو اس کو سنپ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میں خود اس بچی کو جانتی ہوں، وہ ایسی بچی نہیں ہے، ایکسیلنٹ حفصہ، مطلب میں اس کے بالکل جی حفصہ میں یہ سننا چاہ رہی تھی کہ آپ جی اچھا گمان رکھیں۔ ایکسیلنٹ، جی جی، آپ کچھ ایڈ کریں گی؟ تو اس طرح جی جی بالکل اس طرح یہ ہے کہ ہم خود کو بھی اس چیز سے بچاتے ہیں، اور ہم جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں 2 لوگ 3 لوگ، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بھی اس چیز سے برائیں، کہ وہ دوبارہ اس برائی سے روکیں تاکہ وہ ریپیٹ نہ کریں کہیں اور جا کر۔ ایکسیلنٹ، میں یہ سننا چاہ رہی تھی۔ ایک تو ہے کہ برائی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے، آپ نے پردہ ڈال دیا، یہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ گمان اچھا رکھیں اور آپ اگلے کو سنب کریں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا کیوں نہ ہوا جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے، اپنے بارے میں یعنی کہ اپنے لوگوں کے بارے میں، اور کہہ دیتے کہ یہ تو ایک کھلا بہتان ہے، مطلب دس از ربش، یہ یہ دس از بیس لیس، کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہو یہ بات؟ اس طرح کا آپ کا ریاکشن ہونا چاہیے کہ آپ اگلے کو سنپ کر دیں، خاموش کر دیں، جیسے کہ حفصہ نے کہا، تاکہ وہ یہ بات، اس چیز کا چرچا لیے نہ پھریں دوسرے لوگوں میں، ان میں تھوڑا سا خوف ہو کہ اگر کسی اور سے بات کریں گے شاید آگے سے وہ بھی ہمیں ڈانٹ دے اسی طرح۔ گمان اچھا، سوچ اچھی رکھنی ہے، یہ ریگارڈلیس ہے کہ آپ کو اگلے کے بارے میں یہ بات ایسی کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں۔
آپ نے سوچ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, نہیں نہیں وہ اچھی ہی ہوگی, میں نے کبھی ایسی چیز اس کے بارے میں نہیں دیکھی, وہ اچھی ہی ہوگی. گمان اچھا رکھنا ہے لوگوں کے معاملے میں. کوئی آپ کو آ کے بتا بھی رہا ہے تو آپ اسے سنب کر رہے ہیں کہ کیسی بات کر رہے ہو تم. ہمارے ہاں جو ہے نا اصل میں یہ بات بالکل ناپید ہو گئی ہے, یا تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں یا آگے سے کہتے ہیں اچھا مجھے تو نہیں پتا, یا پھر آپ بڑھ چڑھ کے آستینے چڑھا کے اور بھی 10 باتیں لگا کے ایڈ کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کردار کو اٹھانا چاہتے ہیں. آپ فرما رہے اچھا گمان رکھو لوگوں کے بارے میں, ان کے بارے میں اچھی, نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. پہلا ریاکشن نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا, انشاءاللہ ایسا کوئی بات نہیں ہوگی, وہ بڑی اچھی لڑکی ہے, وہ بڑا اچھا انسان ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آئی؟ یہ ایک کردار کو ایلیویٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, یہ کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, ہم لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور سنب کر دیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات کسی کے بارے میں پھیلا رہا ہے, اس کو خاموش کروائیں. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آئی؟ جی میم. دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھیں. آگے چلتے ہیں. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس پر 4 گواہ, تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. وہی بات دوبارہ سے جو رولنگ آ گئی کہ 4 گواہ لے کر آؤ, شاہد لے کر آؤ, اینی شاہد جو یہ دیکھا ہو جنہوں نے 4 گواہ, ورنہ برائی کو عام مت کرو, لوگوں کے بارے میں مت بات کرنا. ہمیں بالکل لوگوں کے کردار کے بارے میں ایسی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ میم 4 یہاں گواہ پہ موجود نہ ہو. جی بتائیے. میم یہاں پہ یہ لیسن بھی ملتا ہے کہ بے شک اللہ سب دیکھ رہے, اس کو سب پتہ ہے, لیکن اللہ مطلب چھپا رہا ہے کہ مطلب اگر برائی کی زیادہ کامن ہوگی تو لوگوں کو لگے کہ یہ سب کہہ رہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, تو اللہ یہ بھی کہہ رہے کہ بس چھپا دے اس کو. بالکل بالکل دباؤ بات کو. ہاں اگر کوئی اس چیز میں ملوث ہے اور 4 گواہ موجود ہیں تو پھر تو آپ ضرور پکڑیں اس کو کوڑے لگوائیں. پھر ایک جگہ حدیث میں ایک واقعے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے گئے اور اس کو 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا گیا. میم یہ دیکھیں کہ یہ جس عمل کے بارے میں رولنگ آئی ہے اللہ کی طرف سے, جی یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ پوشیدہ عمل ہے, ٹھیک ہے, بالکل اور اس کے بارے میں اگر کبھی اللہ نہ کرے کسی کے سامنے بھی ایسا کچھ ہو, لیکن اگر کبھی کسی کے سامنے ہوتا ہے تو وہ 1% ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کہا کہ آپ جو ہیں کوشش کریں کہ 4 گواہ لائیں, ایگزیکٹلی. اور اس عمل میں اللہ تعالیٰ کے مطلب شاید میں غلط بھی ہوں یا شاید صحیح کہہ رہی ہوں, میں نہیں جانتی, کہ اللہ چاہتے تھے کہ لوگوں تک یہ بات جائے نہ جب تک 4 گواہ نہ ہو. ایک گواہ کا تو کوئی وہ ہی نہیں ہے نا, کہ بالکل اس کو تو بالکل کوئی صحیح کہا, مانے گا نہیں. بالکل صحیح کہا کہ برائی کا چرچا نہ ہو. بالکل آپ جی نے صحیح کہا کہ یہ بات جو ہے نا لوگوں میں اس طرح سے گوسپس ہونے شروع نہ ہو جائیں کہ آپس میں یہ باتیں کریں گے فلاں نے یوں کیا اور میں نے دیکھا. اچھا آپ بندہ یہ بھی کہتے ہیں نا میں نے دیکھا ہے, تو آپ آگے سے کہیں 4 چاہیے گواہ, تمہارے جی دیکھنے سے کچھ جی نہیں ہوتا. مطلب اگر کوئی آپ کے سامنے کہے کہ میں نے اس چیز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو ہمیں آگے سے یہ کہنا چاہیے کیا تمہارے پاس 3 اور گواہ ہیں. ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کو برائی کے بارے میں بات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. ایکٹ تو ویسے ہی آپ سمجھ لیں نا, یہ جو لوگ زنا میں ملوث ہیں ان لوگوں کے لیے تو 100 کوڑے ہیں. انہیں تو اس چیز کے بارے میں خود ہی احساس ہو جانا چاہیے کہ اگر انہیں 100 کوڑے نہیں پڑے تو پھر تو وہ گئے, پھر تو آخرت میں ان کے ساتھ جو ہونی ہے وہ تو بالکل ہی ایک علیحدہ چیپٹر ہے, اس کے بارے میں تو ابھی بات بھی نہیں ہو رہی. لیکن یہ تو ارد گرد کے لوگوں میں, یہ تو ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ اس میں ملوث نہیں ہے لیکن وہ صرف سن رہے ہیں گوسپس, ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ تم. آگے چلتے ہیں. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں، تو ضرور تمہیں پہنچتا بہت بڑا عذاب اس معاملے کے باعث جس کا تم نے چرچا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کر رہے تھے۔ یا ایون ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے جب ہم لوگوں کے بارے میں بہتان لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہی کوئی فرشتہ آتا ہے اور ہماری گردن دبوچ لیتا ہے یا ہمارے سر کے بال نوچ لیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم معافی مانگ لیں، مغفرت کر لیں، مغفرت مانگیں، توبہ کر لیں کہ آئندہ وہ گناہ کبھی نہیں کریں گے، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گے، کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کریں گے۔ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے اور تم اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ جب ہم لوگوں کے بارے میں بہتان بازیاں کرتے تو یہ ہماری زبان پہ بڑا ہلکا ہوتا ہے۔ اچھا ایسا ہے، اگلی طرف منہ کیا، اس کو بتایا، موبائل اٹھایا، میسج کیا، تمہیں پتہ چلا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے یہ ٹائپ کر دینا یا کسی کو بتا دینا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ ہے، بغیر کسی علم کے لوگوں کے کردار کے بارے میں باتیں کرنا، ایک دوسرے کو بتاتے پھرنا، گوسپس کرنا اس چیز کے بارے میں اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، اور کہتے، اور اس کے بجائے کیا کہنا چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ زبانیں لیے پھرتی، کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ مطلب دیکھیے، نہ ہی خاموش رہنا ہے، نہ ہی آگے سے یہ کہنا ہے اچھا مجھے نہیں پتا، میں یہ بھی نہیں کہنا کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے اس کو سنب کرنا ہے، آپ نے اس کو چاپ کرنا ہے جب کسی کے بارے میں اس طرح کی بات ہو رہی ہو۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو۔ یہ بات ہمارے لیے، ہمارے دل پہ بھی اسی طرح ہٹ کرنی چاہیے جس طرح اس وقت کے مسلمانوں کے اوپر ہٹ کی تھی۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، غور سے سنیں یہ بات، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا اگر تم مؤمن ہو۔ لوگوں کے بارے میں ہمیں کبھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ بے شک إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی، اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت یاد کرا رہے ہیں، اللہ اپنا فضل یاد کرا رہے ہیں۔ ورنہ اگر آپ سوچیں کہ کسی کے بارے میں ایسی بات ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت پکڑ کر لیں تو ہمارا کیا حال ہو، یا اس وقت کے مسلمانوں کو اگر توبہ کا موقع نہ ملتا، جو اس میں سادہ مسلمان بھی کچھ ایسے تھے جو کہ اس میں انوالو ہو گئے تھے، کیونکہ کئی دفعہ ہم ریئلائز نہیں کرتے اور ہم لوگوں کے بارے میں بات کر دیتے ہیں۔
تو ایسے لوگوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ نہیں کی، ان کے لیے توبہ کا موقع آ گیا، یہ آیات نازل ہو گئی کہ جو توبہ کر لیں، یا اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ کا فضل اگر ساتھ نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب تک کی وعید آ گئی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کیا فرما رہے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی، اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ ہماری فوراً پکڑ نہیں ہوتی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر۔ یہ بہت امپورٹنٹ، ایک اور اگین قرآن کی ہر آیت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ایک بہت زبردست لیسن ہے ہمارے لیے، بیٹا اس کو غور سے سنیں۔ اے اہل ایمان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا۔ یاد رکھیں بیٹے کہ اگر کوئی بھی کہے کہیں بھی آپ کو، کوئی بھی کہیں بھی، یہ یاد رکھیں، آپ کو شرمناک یا غیر اخلاقی کام کرنے کو کہتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے، یہ چیز ہمارے لیے ریڈ فلیگ ہو جانی چاہیے کہ اگر کوئی بھی آپ کو کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے کہتا ہے جو کہ غیر اخلاقی ہے یا شرمناک ہے یا بے حیائی کا اور برا کام ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اے اہل ایمان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی ہی کا کام دے گا، حکم دے گا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ آ کر لوگ کئی دفعہ ایسی ایسی چیزیں کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو وہ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ ہم دین سے دور ہیں، یا کئی دفعہ بہت اب کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ بھی اس طرح سے انٹریکشن ہمارا کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے ڈیوائسز کی وجہ سے، تعلیمی مصروفیات یا جاب کی، اتنے بزی ہو گئے ہیں پیرنٹس بھی کہ اس طرح سے انٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو اگر آپ اس طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور آپ کے پیچھے کوئی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی بھی، یا آپ کے پیرنٹس یا ٹیچرز یا قرآن کا آپ کے ساتھ اس طرح سے اسٹرانگ بانڈ نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ابھی میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی، کوئی بندی ہے، اگین میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گی، وہ باہر کی ہے، کوئی ایکس ماڈل تھی اور بہت ہی پھر وہ مشہور ہوئی، اور اس نے باقاعدہ مختلف جگہوں پہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، یا کئی دفعہ یہ جو مختلف ریلیجن کے گرو بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی سپر پاور ہیں، یا کوئی ان سے بات کرتا ہے اور ان فیوچر وہ لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے اس نے باقاعدہ ٹریننگ بھی کی، اور پھر اس نے باقاعدہ طور پر بظاہر طور پر وہ لوگوں کی زندگی امپروو کرنے کے لیے اس نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا، اور جو ہے وہ لوگوں کو بڑی اچھی ایڈوائسز اور کنسلٹیشنز دیتی تھی، لیکن آہستہ 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 وہ بلیک میجک تک میں انوالو ہو گئی، اور اس نے لوگوں کو باقاعدہ طور پر جو ہیں ان کے مائنڈ کنٹرول کرنے شروع کر دیے، اور لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیں، لوگوں کو باقاعدہ زنا کی طرف لے گئی۔ تو ان لوگوں کا امپیکٹ ہوتا ہے، آپ کے لیے فوراً ہی ریڈ فلیگ ہو جائے جب بھی کوئی آپ کو، چاہے وہ بظاہری طور پہ مسلمان لگ رہا ہو، آپ کو اگر کوئی غیر اخلاقی کام کرنے کا مشورہ دے رہا ہے، یا کوئی شرمناک یا بے حیائی یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا برا چوری کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، زنا تک نہ بھی لے کے جائے، وہ آہستہ آہستہ لے کے جائیں گے وہاں تک، اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے، بیٹا یہ آپ کے لیے ریڈ فلیگ ہونے چاہیے، ہوشیار رہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ یہ بات بہت عام ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، پلیز ہوشیار رہیں۔ ٹی وی پہ آپ سے کوئی کیا کہہ رہا ہے، ڈراماز میں آپ کو کوئی کیا دکھا رہا ہے، اول تو ان چیزوں سے ویسے ہی دور رہنا چاہیے، پہلی جو تو چیز یہی ہے کہ ان سے دور رہیں، لیکن اگر ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، سوشل میڈیا فالو کر بھی رہے ہیں، خبردار رہیں اس چیز سے کہ آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، یہ ریڈ فلیگز ہیں آپ کے لیے، چاہے آپ کا کوئی سگا دوست ہی آپ سے یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟
اپنے کانشیس، ہر وقت کانشیس رہا کریں، کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے، اپنی ایک سوچ رکھیں. آگے چلتے ہیں. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بے شک. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. اس آیت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو بکر کے کچھ کے نزدیک ان کے کزن تھے، کچھ کے نزدیک ان کے بھانجے تھے. مستح ایک صحابی تھے جو کہ وہ بھی اس سلینڈر میں، اس بہتان بازی میں جو ہے وہ شامل ہو گئے. ایک سادہ مسلمان تھے، انہوں نے بھی جو ہے یہ بات آگے پہنچانی شروع کر دی. تو جب حضرت ابو بکر کو یہ بات پتہ چلی، تو کیونکہ وہ ایک جو مستح تھے وہ ایک غریب انسان تھے، تو وہ ان کی، حضرت ابوبکر جو تھے ان کی مالی مدد اور مختلف طریقے سے حضرت ابوبکر ان کی مدد کیا کرتے تھے فائنینشلی. تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو جب پتہ چلا کہ میری بیٹی کے بارے میں یہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جبکہ میں اس کو فائنینشلی سپورٹ کرتا ہوں، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا. تو اس کے بارے میں پھر یہ آیات نازل ہوئی. اور قسم نہ کھا لیں تم میں سے فضل اور کشادگی والے لوگ، یعنی کہ جن کے پاس، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کشادگی دی ہے مالی طور پر، لوگ اس پر کہ وہ اپنے اموال میں سے دیں قرابت دار کو، مسکین کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں. مطلب اس بات پہ قسم نہ کھاؤ، یہ ان کی جو مالی امداد تم کر رہے تھے وہ ختم نہ کرو. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آپ کو کتنے اونچے اخلاق کی بات سمجھاتا ہے. ایک تو ہے نا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کو جا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہو، ایسا بھی نہیں کیا، یا اس کے بارے میں اچھا اس نے میرے بارے میں ایسی بات کی ہے تو میں بھی اس کے بارے میں ایسی بات کروں، یہ بھی نہیں. اچھا یہ بھی نہیں کیا کہ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے میرا معاملہ اللہ پہ. اور ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کہ اس کی مدد بھی بند نہ کرو، یہ کہا. اسلام آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے، اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ لے کے جاتا ہے. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں، مطلب جو انہوں نے کیا اس کو چھوڑیں اور ان کو معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. تو اس پہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اور اس کے بعد ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اور بھی زیادہ بڑھ کے ان کی مدد کرنی شروع کر دی. آپ یہ سوچیں، یہ جانتے بوجھتے کہ ان کی بیٹی کے بارے میں اس شخص نے یہ باتیں کی، انہوں نے پہلے قسم کھائی، اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور ان کی مدد، مطلب اس پہ قسم نہ کھاؤ کہ تم اس کی مدد نہیں کرو گے، تو انہوں نے اور بڑھ کے مدد کرنی شروع کر دی. تو ہمیں بھی لوگوں کو اسی طرح معاف کرنا چاہیے. ان لوگوں کے بارے میں آپ سوچیں، یہ بات ہو رہی ہے جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر کسی نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی ایسا نہیں، تو ان کے ساتھ آپ سوچیں کہ کیسا درگزر ہے اور اچھا احسان کا معاملہ ہونا چاہیے. یہ تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے. اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو ہمیں لوگوں کو ایسے معاف کرنا چاہیے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومنات پر، ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. جس دن ان کے خلاف گواہی دے گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں. جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم کوئی ظاہر سی بات ہے زبان کسی کی اپنے خلاف نہیں بھی بولے گی تو اس کی
اس کی مرضی کے خلاف اس کی زبان اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے. آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے گی اس دن. یہ نہیں ہوگی کہ نہیں یہ میری زبان ہے تو میرے حق میں بولے گی. نہیں، جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس بارے میں کہ جو عمل وہ کرتے تھے. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. جس دن اللہ ان لوگوں کو پورا دے گا ان کا واقعی بدلہ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، کھل کر بیان کرنے والا. الخابثات للخابثين والخابثون للخابثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑے بنا رکھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اونچی شان، وہ نبی، وہ پاک شخصیت، ان کے ساتھ ایک پاک عورت ہی جڑی ہوئی تھی، ایک پاک باز عورت جڑی ہوئی تھی. تو ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں، مطلب جو ان کے بارے میں بہتان بازیاں کی جا رہی ہیں، یہ ان سے بری ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. آج کے ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ جو زنا کی سزا ہے وہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے سنسار ہے، یعنی کہ ان کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں. دوسرا، لوگوں پہ بہتان مت لگائیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو زنا میں ملوث ہے، جو زنا کر رہا ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جا رہے ہیں، لیکن جو بہتان بازی کر رہا ہے اور 4 گواہ نہیں لا پا رہا، اس کو کیا ہے؟ اس کے لیے 80 کوڑے ہیں، اور پھر آئندہ کے لیے اس کی کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ ہمیں مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر ہمارے سامنے آ کے کوئی اس طرح کی بہتان بازی کسی کے بارے میں کر بھی رہا ہے تو آپ خود اچھا گمان رکھتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ خاموش ہو جائیں. کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا کرنا چاہیے اگر کوئی آ کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہے کسی کے بارے میں، کسی کی کردار کے بارے میں، وداؤٹ اینی پروف؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ خاموش ہو جانا چاہیے؟ نہیں میم، ہمیں بولنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. وہ جو ان والی بات جیسے حفصہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں پتہ ہے یہ ایسی نہیں ہے، ہاں، تو سنب اگر کرنا تو ہے چاہیے تو کو. آپ بالکل، اگلے کو اگر الٹا تو ہے آپ تو آپ سوال لا کے دیں اگر بالکل ہے تو، لیکن ہمیں پتہ ہے وہ اچھی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل اچھا مطلب گمان. ان کے حق میں بولنا چاہیے، ان کے حق میں بولنا چاہیے، چاہے وہ برائی کر کیوں نہ رہی ہو، لیکن وہ اللہ ان کو ہدایت بھی دے سکتے ہیں، کیا پتہ وہ توبہ کر لیں. اور اس لیے پھر ہمیں کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، ہاں، آپ یہ بلکہ بھی نہ جو کہیں کہ کہہ رہے مجھے ہیں ان نہیں کا پتا. بھی منہ بند کروانا چاہیے. ایگزیکٹلی، آپ یہ بھی یہ نہ بھی کہیں کہ مجھے نہیں پتا بھئی ایسی کوئی بات ہے کہ نہیں. آپ یہ بھی نہ کہیں، آپ الٹا یہ کہیں، بڑھ کر بات کریں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی، مجھے نہیں لگتا، آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے. آپ کس طرح سے اس طرح کے کسی کے بارے میں، کسی کی کردار کے بارے میں اس طرح بات کر سکتے ہیں؟ آگے سے یہ کہا جائے، یہ بھی نہیں کہ اچھا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں نہیں اس بارے میں بات کرنا چاہتی. نہیں، یہ بھی نہیں کہنا ہے. آپ نے برائی کو اس کا سر کچلنا ہے، الا یہ کہ کوئی 4 گواہ لے کر آئے تو بالکل بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلی جو سیکنڈ آیت تھی اس میں یہ کہا تھا کہ تمہارا نرمی مہربانی مت کرنا ان کے معاملے میں، اللہ کے دین میں. یہ نہ ہو کہ تم مہربانی کر کے کہ جی 100 کوڑوں کی سزا تو بڑی سخت ہوگی بیچاروں کے اوپر، رحم نہیں کرنا پھر اگر کوئی واقعی اس کام میں ملوث ہے اور 4 گواہ موجود ہیں. ادر دین دیٹ آپ نے سنب کرنا ہے اگلے کو کہ تم 4 گواہ لے کر آؤ پہلے پھر بات کرو. کیسے کسی کے بارے میں بات کر سکتے ہو اس طرح؟ آگے میم چلتے ہیں. آئی تھنک
جی بتائیے. اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ زنا ایک ایسا ہے کہ کوئی بھی کسی کے سامنے نہیں کرتا نا، صرف اللہ کی ذات ہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. اور چار گواہ کا بھی یہ ہے کہ چار گواہ، ایک گواہ بھی ہو، مطلب چار اللہ نے اس لیے کیونکہ چار تو دیکھ ہی نہیں سکتے نا ان کو تو ایک بھی نہیں سکتا، وہ تو چھپ کے کرتے ہیں صرف اللہ وہ بھی اللہ کی اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے. اس کا حکمت. مطلب یہ ہے کہ بولنا ہی نہیں چاہیے، مطلب معاشرے میں ساری ہر جگہ اچھائی ہو. اگر کوئی اندرونی برا کر بھی رہا ہے تو اللہ ہے نا، اللہ ہی سب کو ہدایت دینے والے بھی ہیں. اگر وہ بالکل کر رہے ہیں کیا پتہ وہ اس دوران ہی ان کو احساس ہو جائے اللہ کی طرف سے اور وہ توبہ کر لے اور اللہ ان کی توبہ قبول بھی کر لیں، تو بالکل. پھر یہ چیزیں ہیں. کہ آپ اس چیز کا جو ہے نا یہ زبانیں اس طرح کی باتیں لے کے نہ پھریں. مقصد آبجیکٹو اس بات کا یہ ہے کہ آپ برائی کے بارے میں گوسپس نہ کریں، بے حیائی کی باتوں کے بارے میں گوسپس نہ کریں. یو نیور نو، کوئی کمزور مسلمان ناٹ مسلمان، کوئی کمزور انسان ہو اور کسی کمزور مومنٹ میں یہ سوچے کہ اچھا اس نے بھی تو کیا تھا نا، یعنی کہ پھر میں بھی کر سکتی ہوں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ یہ گوسپ کر رہے ہیں تو وہ اس کا کوئی ایسا کوئی کمزور لمحہ ہو اور وہ بہک جائے اس چیز کے معاملے میں کہ فلاں بھی تو کر رہا ہے نا تو میں بھی کر سکتی ہوں. سو آپ کو نہیں پتا کہ اگلے کا تھاٹ پروسیس کیا چل رہا ہے، یا ہمیں نہیں پتا کہ اس میں سے اور کیا برائیاں نکل سکتی ہیں. تو خیر کی بات آگے پہنچائی جائے. مجھے ایون آپ یہ دیکھیے کہ کئی دفعہ اگر آپ لوگوں کی بات سنیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو موویز اور یہ ڈراماز بنتے ہیں یہ تو ہم سوشل برائیاں دکھا رہے لوگوں کو کہ یہ اصل میں اپر کلاس میں یا مڈل کلاس میں یا لوور کلاس میں ان میں یہ برائیاں ہو رہی ہیں. بھئی تم کیوں دکھا رہے ہو، کیوں چرچا کر رہے ہو، کیوں لوگوں کو خیر کی طرف دعوت نہیں دیتے، برائی کی ہی چیزیں کیوں دکھا رہے ہو لوگوں کو کہ یہ برائیاں ہو رہی ہیں بھی معاشرے میں. پتہ نہیں کتنوں کو تو آئیڈیاز مل جاتے ہوں گے چوری کے یا بے حیائی کے. ایجوکیٹ کر رہے ہیں آپ الٹا لوگوں کو ان اے رانگ وے. آئیڈیاز دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، ہے نا. اگر آپ یہ جی ریئلسٹک شوز بنا رہے ہیں کہ جی یہ اصل میں تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، حالانکہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ برائی کا چرچا نہ کرو. اس کے ساتھ ساتھ بغیر کسی علم کے لوگوں کے کردار کے بارے میں بات کرنا ہماری زبانوں پہ، ہمارے میسیجز ٹیکسٹ میسیجز پہ یہ ہلکا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ یاد رکھیں، آپ کوئی بھی کہیں بھی آپ کو اگر کوئی شرمناک یا غیر اخلاقی یا بے حیائی یا برائی کا حکم دے رہا ہے، کوئی کام ایسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ آپ کے لیے ریڈ فلیگ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہیں بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا. تو یہ ریڈ فلیگ ہے کہ اگر انسانوں میں بھی آپ کو کوئی ایسا لگے نا کہ آپ کو اس طرح کی طرف بات کر رہا ہے، اس طرح کی طرف دعوت دے رہا ہے، برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، بے حیائی، بیہودہ کپڑے. کیونکہ یاد رکھیں انسان ایک دم سے جا کے اٹھ کے زنا نہیں کرتا، یہ ایک بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں. جیسے آپ کنویں میں سے پانی نکالتے نا آہستہ کر کے، آہستہ آہستہ کر کے، ایک ایک ہاتھ کر کے وہ رسی کھینچتے ہیں اور کنویں میں سے پانی نکلتا ہے. یقین کریں شیطان آپ کو بالکل اسی طرح ٹریپ کرتا ہے. آہستہ 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 آپ کو لے کے جاتا ہے زنا کی طرف. تو زنا پہلے دن نہیں ہو جاتا. پہلے دن آپ اچھا آرام سے بات کر رہے ہیں، اچھا کوئی سبجیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں کالج یونیورسٹی میں یا آفس میں، آہستہ آہستہ بلا ضرورت جب آپ بات کرنی شروع کرتے ہیں اور پھر ہوتے 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 آپ زنا تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے اگر چھوٹی موٹی بھی کوئی آپ سے اس طرح کی بات کر رہا ہے یہ آپ کے لیے ریڈ فلیگ ہونا چاہیے، وہ بندہ مخلص نہیں ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.